الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الصادق الوعد الامین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی ارواح کو بھیجا ہے ایک نہ ایک دن سب کو واپس بلا لینا ہے۔ اس دنیا میں بقا کسی کو نہیں، یہاں تک کہ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، مزین کیا گیا، وہ وجہ تخلیق کائنات بھی اس دنیا عارضی سے رخصت فرما گئے۔ ایک دن ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ پھر اس نے اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، چاہے اس پہ وہ یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ قیامت کے روز ہر آدمی نے اپنے کیے گئے اعمال کو دیکھنا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہر آدمی نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے تمام نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن صرف اپنا نہیں، کچھ دوسرے لوگوں کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا۔ ہمسایوں کے حقوق کے متعلق، جاننے والوں کے متعلق، دوستوں ساتھیوں کے متعلق، اور جو آدمی جس مقام و مرتبے کا ہوگا اس کا حساب بھی اتنی بلند اور اتنی لمبا چوڑا ہوگا۔ اور اگر یہاں کسی نے بچنا ہوتا، رہنا ہوتا، تو وہ ذات آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس لائق تھی کہ انہیں قیامت تک زندگی حاصل ہوتی۔ اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ محبوب کی اگلی زندگی پچھلی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس زندگی سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہونا یہ اتنی اہم اور لازمی امر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی کتنے صحابہ کرام اور کتنے عزیز اور حضور کے محبوب ترین ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر اپنے محبوب کی اپنے والد گرامی کی گود میں
اپنا سر رکھے ہوئے تھے، پھر جان جانے آفرین کے سپرد ہو گئی۔ شفقت پدری جوش میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عینین مبارک سے آنسو مبارک چھلک رہے تھے۔ حضرت کی نرینہ اولاد میں سے یہی آخری بیٹا تھا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ حضرت کے منکرین جو کافرین تھے انہوں نے انگلیاں اٹھائیں، اشارے کیے، باتیں کیں، جو دل برداشتہ باتیں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے نہیں چل سکے گی، کہ یہ مختون نسل ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ اپنے بیٹے کی جدائی کا بھار ہے، اور ایک یہ ہے کہ دشمن عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا دل اقدس رنجیدہ ہوا تو اللہ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر یہ آیاتیں سنوائیں کہ میرے محبوب رب العالمین نے فیصلہ فرمایا ہے، اور فرمایا انا اعطیناک، میرے محبوب پکی بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے الکوثر، جسے خیر کثیر کہتے ہیں، بہت بڑی خیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ اس پہ جتنی دیر بات کی جائے بہت کم ہے۔ عقائد اور نظریات کے حوالے سے یہ آیت بہت بڑی قیمتی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ حبیبم، ہم نے اس دنیا میں جن کو بھی بھیجا انہیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگلی دنیا میں جسے ہم جنت میں بھیجیں گے حوض کوثر سے گزاریں گے، اور وہی حوض کوثر جو خیر کثیر ہے وہ ہم نے آپ کے قدموں میں رکھا ہے۔ یعنی اشارہ تھا کہ محبوب یہاں سے جانے والوں کا غم نہ کرو، جو ابداً ابدا کی زندگی ہے اس پر جو آدمی بھی آپ کے ہاں سے گزرے گا آپ کی آگے مرضی ہوگی، جسے آگے جانے دیں یا اپنے ساتھ رکھ لیں۔ غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو اعمال بھی بتائے، فصلی لربک وانحر، کہ میرے محبوب اللہ رب العزت کی نماز بھی ادا کرتے رہو اور قربانی بھی کرتے رہو۔ پروردگار نے یہ ارشاد فرما کر پوری امت مسلمہ پہ احسان کیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف اور رنج و مصیبت پہنچے اس پہ امت مسلمہ واویلا نہ کرے، شور نہ کرے، ہائے ہائے نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے، اللہ رب العزت کے حضور نماز پڑھے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے، اور پھر اسے اس کے معاملے کے حل کے لیے جتنی بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے وہ اسے دریغ نہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز جو لوگ نمازوں کو ادا کرنے والے ہوں گے، جو لوگ قربانیاں دینے والے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو ہلکا فرمائیں گے، پھر یہ کہ ان کی پریشانیاں دور کر کے انہیں بھی خیر نصیب فرمائیں گے۔ آگے فرمایا ان شانیک هو الابتر، میرے محبوب گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ کافر کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتے، اگرچہ ان کی زبان درازی ہے، جو کہتے ہیں کہتے پھریں، ہمارا وعدہ یہ ہے، پکی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا دشمن ہوگا بالآخر وہ بے نام و نشان کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا تذکرہ کرنے والے لوگ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ یہ دل خراش باتیں ابو جہل اینڈ کمپنی نے کی،
ان کے ماننے والے اگرچہ وہ طبقہ کافر تھا لیکن اللہ رب العزت نے سارے کفاروں کے متعلق یہ بات نہیں بیان فرمائی، اور جو وہ گستاخی کرتے تھے، جو دشمنی کرتے تھے، ان کے متعلق پروردگار نے فرمایا هو الابتر، وہ ذلیل و خوار ہو کر بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اقدس کو دیکھ لیں، جتنے بڑے سے بڑا کافر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ احسان فرمایا ہے۔ فتح مکہ کو دیکھ لیجئے، وہ جو ابو سفیان تھے اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے تھے، فتح مکہ کے وقت سارے مشرک اور کافر پریشان تھے کہ آج تو چن چن کے گن گن کے بدلے لیے جائیں گے، اور صحابہ کرام بھی بدلہ لینے کے ذوق میں تھے۔ صحابہ کرام کی زبانوں پر بھی ترانے تھے، نعرے تھے، اور فرماتے تھے الیوم یوم المدھمہ، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے۔ جب یہ بات میرے کریم پیغمبر نے سنی تو ارشاد فرمایا لا لا، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو شفقت کرنے کا دن ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافروں کو جنہوں نے حضور کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم و تشدد کیے تھے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پہ تشدد کی بندرباج رکھی تھی، جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ اور جو ان بڑے کافروں میں سے، بڑے دشمنوں میں سے تھا ابو سفیان، حضور نے اس پہ بھی شفقت فرمائی، اسے بھی معاف کر دیا۔ اور صرف اسے معاف نہیں فرمایا بلکہ یوں فرمایا جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن چند لوگ تھے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر ٹچ کیا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں بن فلاں کو معافی نہیں ہے، حضور کے اس بڑے دشمن کو بھی معافی۔ اور جنہوں نے مکہ کی سرزمین پہ جتنی ظلم و تشدد کیے تھے محبوب نے ان سب کو معافی عطا فرمائی۔ لیکن چند لوگ ایسے تھے جنہیں حضور نے معافی نہیں دی، کتابوں میں آتے ہیں، ان میں ایک نام ابن خطل کا بھی ہے۔ یہ ابن خطل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، غلاف کعبے کو اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے الامین الحفیظ الامین الحفیظ، کہ مجھے امن دو، میری حفاظت کرو، مجھے امن دو، میری حفاظت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے تو فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن دیتے ہیں، جو کسی مسلمان کے ہاں پناہ لے اسے بھی امن دیتے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی امن دیتے ہیں۔ میں یدخل المسجد فہو آمن، جو مسجد حرام میں آ جائے اسے بھی امن دیتے ہیں۔ یہ تو ابن خطل ہے، کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور اس نے کعبے کا غلاف بھی اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہے، الحفیظ الامان کی صدائیں بھی لگا رہا ہے۔ اس کے متعلق حضور کا کیا حکم ہے؟ جبکہ آپ نے فرمایا ابن خطل کو معافی نہیں، حضور نے فرما دیا، فرمایا جی ہاں وہ کعبۃ اللہ کی دیوار محترم، حرم کعبہ محترم، وہ مطاف کعبہ محترم، اور کعبے کا غلاف بھی محترم ہے، لیکن یہ آدمی وہاں بھی لانتی ہے، لہذا صحابہ کرام نے ابن خطل کو حرم سے نکال کے بہرا کر قتل کر دیا۔ اتنی بڑی معافی کے بعد ان لوگوں کو کیوں معاف نہ کیا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ وہ لوگ صرف کافر تھے، وہ صرف آقا کے فرمودات کے منکر تھے، یہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے لعنتی تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے مرتکب ہوتے تھے۔ کافروں کے لیے حضور نے معافی کا اعلان تو کر دیا، جو گستاخ تھے حضور نے گستاخوں کو معافی نہیں عطا فرمائی۔ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے،
محبوب نے ارشاد فرمایا جو ابو رافع کو قتل کر دے میں محمد اس کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی یوں ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیوں کو ملا کے دکھایا کہ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان میں وقفہ نہیں ہے، جو اس ابو رافع کو قتل کرے گا جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح رہے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں پہنچی، وہ قلعے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، شور و غل سن رہا تھا۔ محفل برخاست ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ اپنی قیام گاہ پہ سونے گیا تو ایک صحابی اوپر گیا اور وہاں پہنچ کر اس کو چھرے مار کر ختم کر دیا، اور واپسی سے زینے اترتے ہوئے وہ صحابی آ رہے تھے، آخری زینے پہ انہوں نے سمجھا کہ زمین آ گئی ہے، حالانکہ سیڑھی موجود تھی، وہاں سے وہ گرے، ان کا پاؤں ٹانگ مبارک ٹوٹ گئی۔ واپس آئے، باقی صحابہ کو خوشخبری دی، فرمایا میں نے ابو رافع کا کام تو مکمل کر دیا، آپ جائیں اور محبوب کو خوشخبری دیں، لیکن میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ میں اس کی موت کا اعلان اپنے کانوں سے نہ سنوں۔ صحابہ کرام کی جماعت روانہ ہو گئی۔ صبح کو کسی نے قلعے کی فصیل پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ رات ابو رافع واصل جہنم ہو گیا ہے۔ جب اس نے سنا تو یہ خوشی کے عالم میں دوڑا صحابی کہ جن کو بھیجا تھا پہلے ان سے بھی پہلے پیغمبر کے قدموں میں آ گیا، اور آ کر عرض کی کہ حضور میں نے آپ کے دشمن کا کام تمام کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خوشی کا اظہار فرمایا اور جنت کا اپنے ساتھ کا وعدہ فرمایا۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں خوشی میں آپ کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ میرا پاؤں یعنی میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو پیغمبر کریم نے اپنے دست شفقت سے اس کے پاؤں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی، وہ بندہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے یہ آیاتیں اتار کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر کی طرف جو اشارہ فرمایا کہ دنیا جہان کی جو بھی خیر ہے محبوب وہ ساری کی ساری آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے، اور جو 2 لوگ تمہاری دشمنی کر رہے ہیں، تمہاری طرف انگلیاں کر رہے ہیں، جو تمہاری طرف اپنے بکواسات کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میرے محبوب دیکھ لینا انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیں گے۔ تو چنانچہ جنہوں نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی انہیں لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے ملے ہیں، اور جنہوں نے حضور کے نام کی، حضور کی شان کی، حضور کی عزت و آبرو کی گستاخی کی، وہ حضور کی ذات پہ گستاخی کی یا حضور کی جماعت سے گستاخی کی یا حضور کی اہل بیت پہ الزام لگایا، اور آج دنیا یقیناً ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہے اور ان کی عمروں سے بھی واقف نہیں ہے، آج دنیا ان کی قبروں سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ روش اس دور سے چلی آ رہی تھی، اب تک بھی موجود ہے کہ دنیا کفر کہیں کوئی صحابی رسول کا نام لے کر تبرہ کر رہا ہے، کہیں کوئی امہات المومنین کا نام لے کر تبرہ کرتا ہے، اور قریب ہی میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی گئی، اور آپ کے پڑوسی ملک میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ دنیا اس روز سے آج تک اپنی گستاخی کے عمل پہ محو ہو چکی ہے، اور ہم مسلمان ہیں صرف احتجاج کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں احتجاج بھی ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ ایک جگہ پر ہم نے سید سلمان گیلانی صاحب دامت برکاتہم کا کلام سنا، تو انہوں نے فرمایا یوں تو کلیم اچھے، ذبی اچھے، خلیل اچھے، یوں تو کلیم اچھے، ذبی اچھے، خلیل اچھے، مگر ان سب سے آمنا تیرا لال اچھا ہے۔ انڈیا سے، ڈنمارک سے، اٹلی سے، برطانیہ سے
بائیکاٹ اچھا ہے، مگر اس سے بڑھ کر جہاد اچھا ہے، قتال اچھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کے لیے کسی قسم کی معافی کا یارہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر آج تم نے اس بات پہ غیرت نہ کی تو پروردگار نے کل ان سے حساب لینا ہے۔ پھر اپنے معاملات کو بھی دیکھو کہ ہم نے غیرت کتنی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو دشمن رسول کا حساب لیا جا رہا ہو، ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا کیا ثبوت دیا تھا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیاتیں ہمیں اس طرف تیار کر رہی ہیں کہ سب سے پہلے دشمن رسول کو سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے اپنے اعمال کو بہتر کرو۔ صرف نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا، اپنے جسم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو لاگو کرو اور دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد آدمی جماعتی طور پر یا انفرادی طور پر احتجاج بھی ریکارڈ کروائے، جہاں جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اسی انداز میں احتجاج ریکارڈ کروائے، اور کسی چیز کو نقصان پہنچا کر نہیں، اپنی سرکاری املاک کو، اپنی پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچا کر نہیں، بلکہ پورے امن کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ احتجاج کیا جائے اور دشمن تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ اگر ہمارے پرامن احتجاج کو نہ قبول کیا گیا تو ہم احتجاج سے نکل کر جہاد کی طرف آئیں گے۔ اور تیسرا طریقہ دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا یہ ہے کہ ان سے سوشل سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ میں نے سوموار کے دن ماہانہ محفل ذکر میں یہی کہا تھا کہ اگرچہ احتجاج بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بہتر بائیکاٹ ہے۔ ہم اگر احتجاج کرتے رہیں اور پھر دشمن کی چیزیں استعمال کرتے رہیں، ہمارے گھر میں فلمیں ان کی ہوں، ڈرامے ان کے ہوں، ہمارے تولیے ان سے ملے ہوں، ہمارے صابن ان سے خریدے گئے ہوں، ہمارے کھانے کے پکوان انہی کی دکان سے آئے ہوں، ہم بسکٹ ٹافی وغیرہ بھی انہی ملک کی بنائی ہوئی استعمال کرتے ہوں، ہماری ملٹی نیشنل کا سارا نظام انہی ملونوں کا دیا ہوا ہو، پھر ہم کہیں وہ مرد آباد ہے، اسلام زندہ باد ہے، تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اگر اسلام زندہ باد کہنا ہے تو مسلمانوں کی مراعات کو استعمال کرے، اگر دشمن کو مرد آباد کہنا ہے، ان پہ لعنتیں کہنی ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہوگا، پھر احتجاج کرنا ہوگا، پھر جہاد کرنا ہوگا۔ جب اللہ توفیق دے جہاد کے لیے صف اول میں کھڑے ہوں، جب تک اللہ توفیق نہ دے کم سے کم اتنا تو ضرور کر لینا چاہیے کہ اپنے ماحول سے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھر سے ان گستاخان رسول کی چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دینی چاہیے، اور اپنے جو سیلر مین ہیں ان سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو گستاخ رسول ہیں، جو حضور کے خاکے بنا رہے ہیں، جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو جس انداز میں بھی محبوب کی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، ان کی بنی ہوئی مصنوعات ہمارے گھر اور ہماری دکان پہ نہیں آنی چاہیے۔ جب آپ ان کا جیب کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، ان کا گلا بند ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہوش ٹھکانے آ جائے گی۔ ضرور ہے احتجاج بھی کرتے رہو، بائیکاٹ بھی کرتے رہو، جہاد بھی کرتے رہو، اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کو درست کر کے بھی دعا کرتے رہو، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ جو بھی لوگ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے کافر و مرتد ہیں، اللہ ان کو خود پوچھ اور پوری دنیا سے ان کو اٹھا لے۔ کریں گے ایسا، احتجاج بھی کریں گے، بائیکاٹ بھی کریں گے، تو جس سے جو ہو سکتا ہے گستاخان رسول کے لیے خود کر گزرے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ گستاخ رسول کے لیے اللہ نے هو الابتر کا وعدہ فرمایا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ گستاخ رسول کو پکڑ پکڑ کے رسول اللہ نے قتل کروایا ہے،
اور فقیر کا کہنا یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قتل و غارت نہ کرے، قانون کے ذریعے سے کروائے، اور جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اپنے ایم پی ایز کے سامنے جائے، اپنے ایم ایل ایز کے سامنے جائے، ان سے مطالبہ کرے کہ وہ آگے نیشنل اپنے اسمبلی میں جا کر یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے ملک سے جو انڈیا کی مصنوعات ہیں وہ باہر کر دی جائے اور انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیے جائے، جب تک کہ وہ اپنی گستاخی پہ شرمندہ ہو کر پوری امت مسلمہ سے معافی نہ مانگے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 اللہ